حضرت اسما بنت ابو بکر کبھی کبھی نوجوان آ کر یہ بھی پوچھتے ہیں سید صاحب یہ بتائیں میرا باپ شرابی ہے اب بھی میں اس کی خدمت کروں؟ میں داڑھی رکھ چکا ہوں میرا باپ داڑھی نہیں رکھتا اب بھی میں اس کی خدمت کروں؟ میں نماز پڑھتا ہوں میرا باپ نماز نہیں پڑھتا اب بھی میں اس کی خدمت کروں؟ باپ کا احترام اور ماں کا احترام داڑھی کی بنیاد پر نہیں ہے، ماں باپ کا احترام نیک اور متقی ہونے کی بنیاد پر نہیں ہے، ان کی تعظیم اس لیے ہے کہ وہ ہمارے ماں باپ ہیں، حتیٰ کہ اگر وہ مشرک ہے، معاذ اللہ استغفر اللہ العیاذ باللہ، اگر کسی کے ماں باپ مشرک ہیں تو بھی اللہ کے رسول نے فرمایا ان کے ساتھ حسن سلوک کرو۔ حضرت اسما بنت ابو بکر اس حدیث کی راوی ہیں، فرماتی ہیں کہ میری ماں ابھی ایمان نہیں لائی تھی، وہ مشرکہ تھی۔ حضرت اسما کہتی ہیں حضرت ابو بکر صدیق کی بیوی ایمان نہیں لائی تھی ابھی، یہ حضرت اسما حضرت صدیق اکبر کی بیٹی ہے، ان کی ماں اور ابو بکر صدیق کی بیوی ابھی ایمان نہیں لائی اور وہ مشرکہ تھی، شرک میں ڈوبی ہوئی تھی۔ حضرت اسما ایمان لا چکی تھی، ان کے والد صدیق اکبر تو ایمان لانے میں اول ہیں۔ اسما آ کر سرکار سے عرض کرتی یا رسول اللہ میری ماں مشرکہ ہے، شرک میں ڈوبی ہوئی ہے۔ علماء جانتے ہیں، آپ کو بھی پتا ہے، سب سے بڑا جرم اگر کوئی ہے تو وہ شرک ہے، شرک سے بڑا جرم نہیں۔ اللہ ہر گناہ معاف کرے گا لیکن اللہ شرک کو معاف نہیں کرے گا۔ اب وہ کہتی ہے کہ میری ماں مشرک ہے، شرک کرتی ہے، یا رسول اللہ کیا میں اب بھی اس کے ساتھ حسن سلوک کروں؟ آقا فرماتے ہیں ہاں تم اب بھی اس کے ساتھ حسن سلوک کرو۔ اب بتاؤ، آپ داڑھی کا بہانہ لیتے ہیں، داڑھی کی اہمیت اپنی جگہ ہے، آپ نمازی بے نمازی ہونے کا بہانہ لیتے ہیں، نماز کی اہمیت اپنی جگہ ہے، لیکن ماں باپ کی عظمت اور ان کی قدر، ان کی عزت، ان کی خدمت عمل کی بنیاد پر نہیں ہے، ہمارے ماں باپ ہونے کی بنیاد پر ہے۔ اگر ماں کتنی بھی بدعمل ہو پھر بھی اس کے چہرے کو دیکھنے پر اللہ مقبول حج کا ثواب عطا فرمائے۔ یہ اور بات ہے کہ ماں کو نیک ہونا چاہیے، کیونکہ ورنہ وہ تو اسی طرح ہوا کہ جیسے دریا کے کنارے رہ کر کوئی پیاسا ہو جائے، کیونکہ جس کا چہرہ دیکھ کر مقبول حج کا ثواب ملے پھر اس کو بھی تو اپنے کردار کی حفاظت کرنی چاہیے۔ ماؤں کو نیک ضرور ہونا چاہیے، لیکن یہ جو بہانے آج کل نوجوان بناتے ہیں گناہوں کے حوالے سے، ایک صحابیہ بارگاہ رسالت میں آئی اور عرض کرنے لگے یا رسول اللہ میری ماں شراب پیتی ہے، میں کیا کروں؟ آقا فرماتے ہیں نرمی سے اپنی ماں کو منع کر کہ وہ شراب نہ پیا کرے، اور اگر وہ شراب پی کر بے ہوش ہو جایا کرے تو میں کھانے میں جا کر اس کو اٹھا لیا کر اور ادب سے لا کر اس کے بستر پر اس کو لٹا دیا کر۔ میرے پیارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کے پیارے دیوانوں، اللہ کے حبیب صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم فرماتے ہیں کسی انسان کے بس میں نہیں کہ وہ اپنے ماں باپ کا حق ادا کر دے، ماں باپ کا حق کبھی ادا نہیں کیا جا سکتا۔ راوی بیان کرتے ہیں کہ بنو مسلم کا ایک شخص بارگاہ رسالت میں آیا اور اس نے عرض کیا یا رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم میری ماں اتنی بوڑھی ہے کہ بڑھاپے کی وجہ سے وہ غلاظت کر دیتی ہے، گندگی کر دیتی ہے، بستر پر پاخانہ کر دیتی ہے اور میں اس کو دھلاتا ہوں، یہ میرا معمول ہے۔ بڑے نیک بخت ہیں وہ لوگ جن کو ماں باپ کی خدمت کرنے کا موقع ملتا ہے۔ آج کل بڑا عجیب سا معاملہ ہے کہ ماں باپ اگر بوڑھے ہو جائیں تو پلان کیا جاتا ہے کہ اس کو رکھے کہاں۔ بہت اچھی بات ایک نشست میں قائد محترم نے فرمائی تھی، اجمیر شریف میں میں عزت کے ساتھ حاضر تھا، حضور قائد محترم نے مجھے بہت پیاری بات فرمائی تھی کہ جب بچے چھوٹے ہوتے ہیں تو ہر بچہ کہتا ہے میری ماں میری ماں میری ماں، اور جب بچے بڑے ہو جاتے ہیں اور ماں باپ کی خدمت کی ضرورت پیش آتی ہے تو ہر بندہ کہتا ہے تیری ماں تیری ماں تیری۔ بچے ہو اپنی ضرورت ہے، نہیں کہتے میری ماں میرا باپ، اور جب وہ بڑھاپے کو پہنچ جائے ان کو خدمت کی ضرورت ہو تو ہر بندہ کہتا ہے تیری ماں تیرا باپ۔ باریاں مقرر کرتے ہیں، جنت بھی منتقل ہوتی ہے کسی کے گھر۔ جو ماں باپ کی عظمت کو پہچان لے، خدا کی قسم ماں باپ سے بڑا مرشد روئے زمین پر کوئی نہیں، ماں باپ سے بڑا مرشد روئے زمین پر کون ہو سکتا ہے؟ اس لیے کہ جس کی دعا سے خدا مل جائے اس کی دعا سے کیا نہیں مل سکتا، جس کی دعا سے تقدیریں بدل جائے وہ ماں ہے۔ اس دعا کے اندر کوئی ریاکاری نہیں، کوئی دکھاوا نہیں۔ ہم کہاں کہاں ڈھونڈتے پھرتے ہیں دعا کے لیے، وہ دعا کر دے وہ دعا کر دے، وہ سب کی دعا کی اہمیت اپنی جگہ۔ حضور فرماتے ہیں ماں باپ کی دعا تو کبھی رد ہی نہیں ہوئی، اور جتنے بھی بڑے بڑوں کو آپ دیکھیں گے، کتنا بھی کوئی بڑا ہو آپ اس کی زندگی پیش کیجئے، آپ کو اس کے پیچھے ماں کی دعا ضرور ملے گی۔ ہمارے نبی کو کسی کی دعا کی ضرورت نہیں ہے، ہمارے نبی کو کسی کی دعا کی ضرورت نہیں ہے، ان پر خدا خود درود بھیجتا ہے۔ لیکن حضور علیہ السلام کو 6 سال کی عمر میں
جب کسی نے بحیثیت نبی نہیں پہچانا، اس وقت ایک خاتون تھی جو ابوا کے مقام پر پتھر کے سرانہ لے کر اس ٹیلے پہ لیٹی ہوئی ہے، اور وہاں پر دو ہستیاں موجود ہیں، ایک تو دائیں طرف حضرت آمنہ خاتون کی کنیز ہے، اور بائیں طرف 6 سال کا ننھا سا پیغمبر محمد الرسول اللہ کا محبوب ہے۔ ابھی کسی کو پتا نہیں کہ یہ محبوب خدا ہے۔ اس وقت آمنہ آخری ہچکی لیتے لیتے یہ فرما رہی ہے، ہر نئی چیز پرانی ہو جائے گی، ہر نئی چیز پرانی ہو جائے گی، ہر نئے کپڑے پھٹ جائیں گے، ہر عروج کو زوال ہوگا، ہر دنیا بھی فنا ہو جائے گی، لیکن میں نے ایسے بیٹے کو جنم دیا ہے جس کی وجہ سے قیامت تک میرا نام زندہ رہے گا۔